اس سے اجازت ہے نا تو میں ضمناً ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو آپ جی فرما رہے ہیں نا کہ دین ناقص ہے، تو جہل مطلق شخص ہونے کے باوجود بھی یہ تو آیت میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ کی کامل ہے، اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہمیں جو پہنچا ہے بالخصوص قرآن کہہ جماعت رہے کامل مخالفین ہے۔ کو ناقص پہنچا ہے۔ نہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کامل ہے، آج مکمل ہو گیا ہے، 1400 سال پہلے کب مکمل ہو کہا؟ گیا۔ کب کس واقعے میں؟ غدیر خم میں، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جو ان فرمایا کہ میرے وزیر ہیں، میرے وارث ہیں، میرے جانشین ہیں، اس وقت فرمایا کہ دین کامل ہے۔ دین کی کمال کس میں ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے، ایسا شخص ہے، وہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب عقائد محفوظ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کہہ دیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے صفات سے پوچھیں، خلقت سے پوچھیں، آدم علیہ السلام کی خلقت کیسی ہوئی، ملائکہ کیسے تھے، شیطان کیسا ہے، یعنی زمین و آسمان کی جو سوال کریں، اگر ان کو پتہ بھی نہیں وہ خبر لے کے آئیں گے، اگر معلوم بھی نہیں ہے جبریل کچھ دیر کے بعد وہ جواب لے کے آئے گا۔ تو ان کے احکام دین سب معلوم، یعنی کوئی دین میں شک ہے ہی نہیں، کوئی ان کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بعد ایسا شخص موجود ہے، ان کا وارث ہے، ان کے وارث کا بھی وارث ہے، قیامت تک تو یہ دین کامل ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، صحابہ ہیں سب ان پڑھ، 99% ان پڑھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور اکثریت ابھی ایک مہینے، ایک سال پہلے، 6 مہینے پہلے مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے نماز سیکھی صحیح طریقے سے، نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھی۔ قرآن تو بھئی ان کو بہت کم لوگوں نے وہ ان سے سیکھی، ٹھیک ہے نا۔ بخاری میں کہ صرف 4 لوگوں نے قرآن سیکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اس طرح تو وہ دنیا سے گئے، نہ قرآن لکھا گیا، نہ سنت لکھی گئی، اس کے بعد بھی جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی سنت نہیں لکھی، ان کے بعد جو نسل ہے وہ انہوں نے بھی نہیں لکھی، وہ بعد میں جا کے سنت 150 سال کے بعد سنت لکھنا شروع ہو گیا، اور اس زمانے میں بھی اتنے جھوٹے لوگ آ گئے تھے۔ 150 سال کے بعد لوگوں کے حافظیں بہت ساری چیزوں کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کی ہوا جو ہے بہت ساری چیزوں اضافہ کر دیتی ہے دین میں، آپ کو پتا ہے، لوگوں کے تعصبات، بہت سارے بدعتوں کا ظہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح ہو تو وہ تو دین کا بیڑا غرق ہے نا، وہ تو کیسے کامل ہے؟ قرآن کہتا کامل ہے، جی بالکل دین کامل ہے، لیکن کس لیے کامل ہے؟ اس لیے کامل ہے جیسے فریقین کے احادیث موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر خم میں نازل ہوئی۔ اور جناب کوئی حکم؟ اچھا، دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو جماعت مخالفین کی طرف سے کوئی بندہ نہیں کہتا کہ جی قرآن کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتا، تو اس پہ میری مفتی اسحاق صاحب سے بات ہوئی تھی پرسنل میں، ان کی زندگی میں 12 اور ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، انجینئر صاحب سے بھی بات چیت ہو چکی ہے، ہم نے اس بارے میں جب ان سے روایات کا ڈسکس کیا نا، تو ان کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کی جو ہے نا دلیل بیسیکلی اس کے کامل ہونے کی اور بالکل سیفڈ ہونے کی، وہ روایات میں جو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تواتر سے بڑی کون سی دلیل ہے نا بھائی آپ کو نہیں، پہلے بھی پوچھ چکے اور ہیں نا دوسری آپ نے یہ سوال، وہ سوال پوچھ چکے ہیں، اس کا جواب دے چکے ہیں نا، وہ لے کے آئے نا آپ کے علماء لے کے آئے اتنی جواب، اگر قرآن میں خود دلیل موجود ہے وہ لے کے آئے۔ نہیں، وہ بے شک ہم نے قرآن میں بھی دلیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل جو ہے نا اس کے علاوہ تواتر سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن قرآن کی دلیل وہ ہے 2 آیات ہے نا، ایک دلیل ہے کہ بے شک ہم نے قرآن اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دوسری ہے کہ جب غالباً میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، آپ درست کر دیجئے گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت تیزی سے پڑھ رہے تھے، تو کہ یہ کہ میں بھول نہ جاؤں نعوذ باللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم آپ کو سکھا بھی دیں گے، آپ تسلی سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے علماء کیا شک رہے گی؟ آپ کے علماء آ جائیں، یہ ان آیات کو پڑھیں، استدلال کریں، پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، پہلے ہم تکرار نہیں کریں گے۔ بہرحال ان آیات سے مراد آپ جو لے رہے ہیں نا اس معنی میں صریح نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہ جو ہے ٹھیک ہے جی، یہاں یہ ایک احتمال ہے کہ اس آیت کا مقصود یہی ہوگا۔ اگر تواتر کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کہاں تواتر؟ جب زید بن ثابت خود بخاری میں 5-6 دفعہ کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ قرآن جمع کرو، میں نے کہا کیسے جمع قرآن کرو؟ پہ تواتر ہے، قرآن پہ تواتر ہے، کہاں پہ تواتر؟ کون سی انجینئر صاحب کا اور مفتی صاحب کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں وہ ایک جھوٹی ادعا ہے۔ وہ جب خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن جو ہے پتھر سے جمع کیا ہے، میں نے وہ پتوں سے جمع کیا ہے،
اور اس کے علاوہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی قرآن ہے آپ کے پاس کوئی؟ اگر 2 شاہد ہوتا تھا اس کے قرآن لکھتے تھے، آیت لکھتے تھے، اگر 2 شاہد نہیں ملتے تھے تو اس کے شاہد نہیں لکھتے تھے. تو عمر بن الخطاب لے کے آئے رجم کو کہ اس کو لکھ دو. اس کے پاس شاہد نہیں تھا تو میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تواتر کہاں ہے؟ تواتر تو یہ ہے کہ سب کے پاس ہو یا بہت سارے لوگوں کے پاس ہو نا. تواتر تو یہ ہے کہ سب نقل کریں. کہاں تواتر ہے؟ یہ تو ابھی ہر گھر میں ایک قرآن جو ہے یہ کیا بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے جو میرے گھر میں پڑھا ہے، وہی آپ کی مسجد میں ہے جو ہماری امام بارگاہ میں ہماری مسجد میں ہے. یہ قرآن یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں عثمان کے دور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا تھا. بین الدفتین اس طرح یہ کتاب ہے نا 2 جلدوں کے درمیان، اس وقت تو اس طرح تو نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک ان کا وارث ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کو جمع کریں. قرآن جمع کر دیتا ہے، صحابہ کو دکھا دیتا ہے، صحابہ کہتا ہے نہیں چاہیے لے کے جاؤ. صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے. صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے. وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ایسے شخص کو جو زید بن ثابت، جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو. اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم قرآن جمع کرو. اور وہ قرآن کو وہ خود جس انداز سے جمع کرتا ہے نا وہ نہایت غیر علمی انداز سے، کہ اس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا تہمت آ جاتا ہے کہ آپ کیسے نبی تھے، کہ آپ کا ڈیوٹی یہی تھا کہ وہی لوگوں تک پہنچا دو. آپ دنیا سے چلے گئے، قرآن بکھرا پڑا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی درخت پہ لکھا ہے اور کبھی پتے پہ لکھا ہے. بہت مشکل سے وہ کہتا میں نے جمع کیا اور صحابہ کو دکھایا. اور صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی مزید قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. پر مجھے مزید قرآن نہیں ملا. سر وہ سورہ براءہ کے آیات میں لیں تو اگر وہ مزید آیت ملتے ہیں وہ خود کہتا ہے. عمر کی بھی روایت ہے کہ اگر مزید آیت ملتے تو میں ایک اور سورہ اس کا بناتا. خود کہتا ہے اگر مجھے 3 آیتیں ملتے ہیں میں اس کا سورہ بناتا. تو پھر مزید قرآن نہیں ملا. پھر دوسرے صحابہ بھی قرآن ان کے بھی نسخہ جمع کیا تھے. اس وقت عثمان نے سب کو جلا دیا. عثمان نے باقی نسخے جلا دیے، صرف زید بن ثابت کا نسخہ رکھ دیا اور پھر کہہ بھی دیا کہ اس میں کیا ہے، اس میں غلطی ہے، اس میں غلطی ہے، ان فیہ لحن، اس میں غلطی ہے. وہ مصحف ابی داؤد سجستانی میں المصاحف میں موجود ہے، ابن ابی داؤد سجستانی. بہرحال قرآن کی کہانی ابھی آپ کو میں نے لیکچر نہیں دیا نا، ابھی آپ کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے. اس میں میں جب لیکچر دوں سب باتوں کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر جب عثمان کے زمانے میں عثمان نے قرآن کی کاپیاں بنا دیں 7، ایک مدینے میں رکھا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا. یہ نسخے جو اس نے بنایا ہے، عثمان نے بنایا، اس میں آپس میں بھی اختلاف تھا. تو ان نسخوں سے مختلف قراءات بنے اور وہ نسخے آج انہی کی کاپی چل رہی ہے ہمارے درمیان. اور معالم اسلام میں مختلف ہیں، سب قرآن ایک جیسے نہیں ہے. جو افریقہ میں آپ جائیں تو وہ اور طرح کے قرآن ہے، کیونکہ وہ مصر والی جو ہے کاپی اس پہ چلتے ہیں. اس میں کچھ الفاظ میں اختلاف. جو انڈیا پاکستان میں ہے وہ حفص عن عاصم کی ہے قراءت. اچھا یہ جو قرآن ہے یہ متواتر ہے. کس سے بہت بعد میں یہ تواتر شروع ہوئی ہے. یہ تواتر بہت بعد میں شروع ہوئی. پہلے جائیں تو ایک عرصہ ایسا ہے اس میں کوئی تواتر نہیں ہے، بالکل قرآن بکھرا پڑا ہے اور اس کے ذمہ دار جو شخص ایک فرد جمع کرتا ہے اس کو، اور وہ بھی شخص ایسا شخص ہے جو ایک منحرف ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کہ اس میں تواتر کہاں ہے. اگر کوئی عالم دین کہتا ہے اس میں تواتر ہے، میں حاضر ہوں، میں ان کی بات سنوں، ان کے سوالوں کا جواب دے دوں. اس میں تواتر نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ صحابہ وہ اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، ایک شخص جو ہے پورا قرآن پڑھتا تھا، یہ بالکل یہ سب بکواس ہے. اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ پوری قرآن کو ایک نماز میں پڑھنا اس کی سخت منع کیا گیا.